السلام علیکم ناظرین، ہسٹریز مسٹریز کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ایک ریویو ایپیسوڈ ہے۔ اس ریویو ایپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ کو، جس نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ 1967 کی جنگ کی اگر روٹس کو تلاش کیا جائے تو وہ ہمیں 1956 کی جنگ میں ملیں گی، جس میں اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مل کر مصر کے خلاف جارحیت کی تھی اور مصر پر حملہ کیا تھا۔ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے تینوں ایگریسر ودرا ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل وہ واحد ملک تھا ان تینوں اتحادیوں میں جو اپنی شرائط پر ودرا کر کے گیا۔ اسرائیل نے یہ شرط رکھی اور عالمی کمیونٹی نے اس شرط کو مان بھی لیا کہ اب ہم ودرا تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے ہمیں اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ مصر اسٹریٹس آف تیران اور اسرائیلی ایلات کی پورٹ کو بلاک کر کے اسرائیل کا ریڈ سی سے لنک کٹ آف نہیں کرے گا۔ چنانچہ شرم الشیخ اور اسرائیل اور مصر کے بارڈر پر ایک یونائٹڈ نیشنز ایمرجنسی فورس تعینات کر دی گئی۔ اسرائیل نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر فیوچر میں کسی وقت یونائٹڈ نیشنز ایمرجنسی فورس کو ہٹا کر مصر نے دوبارہ اسٹریٹس آف تیران کا بلاکیڈ کر دیا تو دے وڈ کنسیڈر اٹ این ایکٹ آف وار۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس نے 1967 کی جنگ کے روٹ کاز کے طور پر ایک اہم کردار ادا کیا، وہ تھا اسرائیل کی بڑھتی ہوئی ایگریسونیس۔ 1958 آنورڈز اسرائیل مسلسل ہر سال مزید ایگریسو ہوتا گیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اسرائیلی جس وجہ کو زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ تو یہ تھی کہ فتح نامی ایک تنظیم قائم ہوئی تھی فلسطینیوں کی طرف سے، یاسر عرفات اس کے لیڈر تھے 1958 میں۔ تو اسرائیلی کہتے تھے کہ فتح کے گوریلے اسرائیل میں جو کاروائیاں کرتے ہیں، ہم نے اب ان کا جواب تو دینا ہی تھا، لیکن ان ریڈز کا، ان چھوٹی موٹی گوریلا ریڈز کا اسرائیل نے بہت سخت اور ایگریسو طور پر بومبنگز اور لینڈ اٹیکس کے ذریعے جواب دیا اور سیریا اور اردن کو بار بار اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس وجہ سے خطے کا پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت ہائی ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو چل رہا تھا وہ تھا پانی کا۔ دریائے اردن ایگریکلچرل لائف لائن تھی اردن اور اسرائیل دونوں کی۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ دریائے اردن کا پانی کچھ پائپ لائنز کے ذریعے اسرائیل کے اندر ڈائیورٹ کرے اور اپنے ایگریکلچر کو بوسٹ کرے، لیکن عرب اسرائیل کی اس حرکت پر کافی پریشان ہوئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کی اس حرکت سے اردن کا ایگریکلچر خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تو عربوں نے کاؤنٹر موو کے طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دریائے اردن کے سورسز جو کہ شام میں ریلیٹڈ ہیں، انہی کو ڈائیورٹ کر کے دریائے اردن کو اسرائیل سے ڈائیورٹ کر کے شام اور اردن کی طرف لے آیا جائے۔ لیکن اسرائیل نے اس کا بہت سخت جواب دیا اور بومبنگز کی مسلسل ان واٹر ڈائیورژن پروجیکٹس پر جو کہ شام میں بنائے جا رہے تھے۔ UN آبزرورز نے بھی اس معاملے میں اسرائیل کو ہی مورد الزام ٹھہرایا اور اسرائیل کو یہ اگریسر قرار دیا کہ اسرائیل کی پرووکیٹو مووز تھیں، لیکن اوورآل اسرائیل کو چونکہ امریکن سپورٹ حاصل تھی تو ان کو کوئی سینشر نہ کیا گیا اور وہ اپنی منمانی کرتے رہے، لیکن اس بات نے شام اور اردن میں ریزنٹمنٹ اور ایک جنگ کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اور یہاں پر ہم آتے ہیں اس ریزن کی طرف جو میرے خیال میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی ایگریسونیس کی سب سے بڑی ریزن تھی، اور یہ بڑھتی ہوئی اسرائیلی ایگریسونیس آخرکار 1967 کی جنگ پر منتج ہوئی، اور یہ ریزن تھی اسرائیل اور امریکہ کا بڑھتا ہوا اتحاد۔ 1956 میں تو امریکہ نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی اور انہیں وڈرا کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس وقت بھی امریکہ کا پرائمری ایم برطانیہ اور فرانس کو ڈسکریج کرنا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں بلا شرکت غیر اپنا انفلوئنس قائم کرے۔ اب برطانیہ اور فرانس جب آؤٹ ہو گئے تو اسرائیل نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا اپنی سپورٹ کے لیے، اور امریکہ نے اسرائیل کو ویلکم کیا ہے۔ امریکہ میں ایک جوئش لابی بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ 56 کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی الائن ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کا اسرائیل موسٹ ایلائی بن گیا، ان کو ہر چیز پر کلین چٹ ملنا شروع ہو گئی، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں، انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں اڑا دیں، امریکن سپورٹ ان کو ہمیشہ حاصل رہی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ان کو بہترین ویپن سپلائی کیے، اور صرف ڈیفنس کے لیے نہیں، اوفینسو ویپنز، لانگ رینج اٹیک بامبر سپلائی کیے، جنہوں نے اسرائیل کو یہ کیپیبلٹی دے دی کہ وہ عربوں پر جلدی لائٹننگ کوئک سٹرائکس کر سکے۔ ری ایکشن کے طور پر عرب دوسری سپر پاور سوویٹ یونین کی طرف گئے اور سوویٹ یونین نے عربوں کو کچھ ویپن سپلائی کرنے شروع کیے، لیکن نیوٹرل آبزرورز کے مطابق بھی اور ہسٹورینز کے مطابق بھی سوویٹ یونین کے سپلائی کردہ ویپن زیادہ تر ڈیفینسو نوعیت کے تھے۔
اور یہ بات عرب لیڈر، خاص طور پر عربوں کے جو سپریم لیڈر اس وقت کہے جا سکتے ہیں، مصری صدر جمال عبد الناصر، وہ یہ بات جانتے تھے کہ عرب ریڈی نہیں ہے جنگ کے لیے، خاص طور پر ایک اوفینسو وار کی کیپیبلٹی انتہائی لیمیٹڈ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی ہیومن فیکٹر بھی بہتر ہے، کوالٹیٹیولی بھی بہتر ہے، ویپنز بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، اس لیے اسرائیل کی بھرپور پرووکیشنز کے باوجود مسلسل جمال عبد الناصر کا یہی سٹانس رہا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں، اور اس سٹانس کو انہوں نے 1964 کی اہم عرب لیگ کانفرنس میں بھی ایلوسیڈیٹ کیا، جب ان پر یہ الزام لگایا گیا شام کی طرف سے کہ شام پر اسرائیل دن رات بمباریاں کر رہا ہے، اردن پر حملے کر رہا ہے، مصر یونائٹڈ نیشنز ایمرجنسی فورس کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا ہے بزدلوں کی طرح۔ تو جمال عبد الناصر نے یہی جواب دیا کہ اس وقت ان پرووکیٹو مووز کا جواب دینا اسرائیل کے ٹریپ میں پھنس جانے کے مترادف ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ کا ٹائم نہیں آیا۔ 1966 تک سچویشن ایک کرائسس کی حالت میں پہنچ چکی تھی۔ مسلسل اسرائیل اور شام کے بارڈر پر جولان ہائٹس پر کلیشز چل رہے تھے، اسرائیل شام کے واٹر ڈائیورژن پروجیکٹس کو بومب بھی کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں نومبر 1966 میں پھر مصر نے شام کے ساتھ ایک میوچول ڈیفنس ٹریٹی سائن کر لیا۔ جمال عبد الناصر نے یہ ٹریٹی اس لیے سائن کیا تھا کہ ان پر کافی تنقید ہو رہی تھی کہ شام پر حملے ہو رہے ہیں، اردن پر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شام پر اگر اسرائیل نے فل فلیج اٹیک کیا تو ہم اس کی فل سپورٹ کریں گے، لیکن یہ ٹریٹی ایک کاغذ کے پرزے سے زیادہ اہم نہ ہو سکا بدقسمتی سے، کیونکہ کوئی ڈیٹیلڈ ملٹری کوارڈینیشن یا جوائنٹ چیفز کا کوئی کوارڈینیشن یا کوئی جوائنٹ وار پلان جس پر پریکٹیکلی عمل کیا جا سکتا اور ڈیوائز نہیں کیا گیا، صرف لپ سروس دے دی گئی کہ ہم میوچول ڈیفنس کریں گے۔ 13 نومبر 1966 کو اسرائیل نے ایک انتہائی خوفناک ریڈ کی سمو کے ولیج پر، جو کہ جارڈن کے زیر انصرام تھا۔ 4000 سے اوپر سپاہی اور درجنوں ٹینکوں کے ساتھ اسرائیلی فوج اردن پر چڑھ دوڑی اور اردنی فوج کو ہیوملیٹ کیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین، جو کہ عربوں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت اس وقت تک کاؤنٹ ہوتے تھے کہ 1948 کی وار میں بھی اردن نے عربوں کی کاز کو دھوکہ دیا تھا، اس کے علاوہ اردن کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی کلوز تعلقات تھے، لیکن اب شاہ حسین کو بھی یہ بات نظر آئی کہ اسرائیلی جارحیت سے امریکہ، جو کہ سپوزڈلی ان کا ایلائی تھا، وہ ان کو بالکل بھی پروٹیکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ اردن کی تاریخ میں انہوں نے چاہا کہ اب وہ عرب نیشنلسٹ اتحاد کا حصہ بنے اور شام اور مصر کو جوائن کریں۔ سمو کی ریڈ اس لحاظ سے تھوڑی عجیب ہے کہ اسرائیل نے اردن پر یلغار کی، جبکہ مین ان کا مسئلہ اس وقت تک شام سے چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک خیال یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ اردن عرب اتحاد میں لازمی شامل ہو جب بھی جنگ ہو، کیونکہ اسرائیل کانفیڈنٹ تھا کہ وہ عربوں کو شکست فاش دے سکتا ہے، اور ان کے وار ایمز میں ایک مین ایم یہ تھا کہ وہ ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کریں۔ لیکن اگر اردن جنگ میں شامل ہی نہ ہوتا تو انہیں شاید یہ کھلی جارحیت دکھانے کا موقع نہ ملتا۔ تو سمو کی ریڈ کے ذریعے انہوں نے اردن کو پرووک کرنے کی بھی کوشش کی۔ جنوری 1967 سے لے کر شام اور اسرائیل کے کلیشز میں کچھ شدت آ گئی۔ اپریل 1967 میں ایک ڈاگ فائٹ ہوئی، ایئر میں ایک لڑائی ہوئی شامی ایئر فورس اور اسرائیلی ایئر فورس کی۔ اس لڑائی میں شامی ایئر فورس ہیوملیٹ ہوئی، ان کے 6 طیارے تباہ ہوئے، اور اس کے بعد اسرائیلی طیاروں نے دمشق پر لو پرواز بھی کی اور یہ شو کرایا کہ ہم آپ کے کیپٹل کو بھی کسی بھی ٹائم بومب کر سکتے ہیں۔ مئی 1967 میں سچویشن کافی کرٹیکل ہو چکی تھی، اور 12 مئی 1967 کو اسرائیل نے پبلکلی یہ دھمکی دی کہ اب ہم شام پر ملٹری اوفینسو لانچ کر سکتے ہیں۔ 13 مئی 1967 کو جمال عبد الناصر کو یہ خبر ملی اور سوویٹ سورسز سے ملی کہ اسرائیل شام پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ خبر بے بنیاد تھی، لیکن اس نے اس ایونٹس کے اس سپائرل کو جنم دیا جو کہ بالآخر 1967 کی وار پر ختم ہوا۔ جمال عبد الناصر، جو ابھی تک اسٹیٹس آف تیران بند کرنے یا یونائٹڈ نیشنز ایمرجنسی فورس کو ریموو کرنے کے خلاف تھے، کہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اب ان کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ شام کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی ایگریسو انٹینشن شو کراتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز ایمرجنسی فورس کو ہٹاتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی ایک دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد عالمی پاورز کی مدد لے کر ایک ڈپلومیٹک سلوشن لے لیا جائے، یعنی کہ یہ شو کرایا جائے کہ وار ہونے والی ہے تاکہ عالمی پاورز بیچ میں آئیں اور ایک ڈپلومیٹک سلوشن نکال لیا جائے۔ چنانچہ 23 مئی 1967 کو جمال عبد الناصر نے اسٹیٹس آف تیران بند کرنے کا اعلان کیا، اور 30 مئی 1967 کو انہوں نے اردن کے ساتھ بھی شام کی طرح ایک میوچول ڈیفنس ٹریٹی سائن کر لیا۔
جمال عبد الناصر کو مئی کے اینڈ پہ ایک بہت اچھی خبر بھی ملی جس سے انہیں لگا کہ ان کی یہ جو ڈپلومیٹک مینور کی پالیسی ہے یہ کامیاب ہو رہی ہے۔ امریکن ڈپلومیٹک چینلز کی طرف سے انہیں یہ ریکویسٹ وصول ہوئی کہ اگر آپ امریکہ اپنا ایک وفد بھیجیں تو ہم اس سارے کرائسس کو ایک ڈپلومیٹکلی بغیر وار کے حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ آف کورس اسرائیل کا اتحادی تھا اور اسرائیل کا مین ویپن سپلائر بھی تھا۔ اگر امریکنز اسرائیل پر ڈپلومیٹک پریشر ڈالتے اور صلح کی طرف بڑھتے تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ جنگ کا خطرہ ٹل جاتا۔ جمال عبد الناصر نے اس امریکن ریکویسٹ کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیا اور 2 جون کو انہوں نے پبلکلی اعلان کیا کہ امریکہ کی طرف سے ہمیں یہ ریکویسٹ آئی ہے اور ہم اپنا ایک فل وفد فوراً فل پاورز کے ساتھ امریکہ بھیج رہے ہیں، جس کی قیادت وائس پریزیڈنٹ زکریا محی الدین کریں گے، اور اس طرح انشاءاللہ اس پرابلم کا، اس کرائسس کا ایک ڈپلومیٹک اور پیسفل سولوشن نکل آئے گا۔ آف کورس اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ اس کرائسس کا کوئی پیسفل سولوشن نکلے، لیکن اس سلسلے میں امریکنز کی ایک چال جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جب انہوں نے جمال عبد الناصر سے یہ نیگوسیشن شروع کی، ساتھ ہی وہ اسرائیل کو گو ہیڈ دے رہے تھے، اور چارلس سمتھ نے اپنی کتاب فلسطین اینڈ دا عرب اسرائیلی کانفلکٹ میں لکھا ہے کہ 1 جون 1967 کو امریکن سیکرٹری آف ڈیفنس رابرٹ میک نمارا نے بنفس نفیس موساد کے چیف میئر امت کو یہ بتا دیا تھا کہ ہماری طرف سے اسرائیل کو تھمز اپ ہے، کلین چٹ ہے، آپ عربوں پر پری ایمپٹیو سٹرائک کریں۔ یعنی ایک طرف تو امریکہ نے یہ کیا کہ عربوں کو ڈپلومیٹک سولوشن کا جھانسا دلایا اور ان کا گارڈ ڈاؤن ہو گیا کہ عربوں کو یہی لگا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری طرف انہوں نے اسرائیل کو کہا آپ بے شک اچانک حملہ کر دو، فوراً کر دو اور دشمن کو کچل ڈالو۔ چنانچہ 4 جون کو امریکی انکریجمنٹ سے اسرائیل نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اسرائیلی کیبنٹ نے یہ آفیشیل فیصلہ کر لیا کہ کل 5 جون کو ہم عرب ممالک پر ایک پری ایمپٹیو سرپرائز اٹیک کریں گے اور ان کی ملٹری کو تیس نیس کرنے کے لیے ایک ملٹری کیمپین کا آغاز کریں گے۔ 5 جون 1967 کو اچانک بغیر کسی اعلان جنگ کے، بغیر کسی وارننگ کے، اسرائیل نے مصر پر ایک زبردست ایئر اٹیک کیا اور صبح ہی صبح تقریباً تمام مصری ایئر فورس کو گراؤنڈ پر ہی تباہ کر دیا۔ 300 سے زیادہ مصری طیارے تباہ ہو گئے، جبکہ اسرائیل کے صرف 19 طیارے تباہ ہوئے۔ اس کے بعد، اس کے چند گھنٹے بعد، اسرائیلی ایئر فورس نے شامی اور اردنی ایئر فورس کو بھی گراؤنڈ پر ہی تباہ کر دیا۔ نتیجتاً تمام عرب آرمیز اس جنگ میں ایئر کور کے بغیر لڑیں۔ اسرائیل کا سب سے زیادہ پاورفل اوپوننٹ مصر تھا اور سینائی پر اسرائیل نے فوراً مصر پر 5 جون کو ہی سخت حملے شروع کر دیے۔ مصری کمانڈر ان چیف عبد الحکیم عامر بدقسمتی سے ایک انتہائی نااہل جرنیل تھے اور مصری بدترین شکست جو کہ 1967 کی جنگ میں ہوئی، اس کا ایک بہت بڑا ذمہ دار بجا طور پر جنرل عامر کو ہی کہا جاتا ہے۔ 6 جون تک اسرائیل نے العریش اور ابو عگیلہ کے اہم قصبے فتح کر لیے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ اسرائیلی فوجیں مصریوں پر کامیاب پریشر ڈال رہی ہیں، لیکن مصری فوج بھی مقابلہ کر رہی تھی اور اپنی ڈیفینسو لائنز کو پروٹیکٹ کرنے میں کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس موقع پر جنرل عامر پینک کر گئے اور انہوں نے 6 جون کو آرڈر دیا کہ تمام مصری فوج سینائی سے وڈرا کر جائے۔ اسرائیلی فائر کے انڈر اسرائیلی ٹینکوں سے ابھی ان کا کانٹیکٹ برقرار تھا اور اوپر سے اسرائیلی طیارے مسلسل بمباری کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں مورچوں کو چھوڑنا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کر نہر سویز تک پہنچنا اور اس کو کراس کرنا اور ان دا پروسیس سینائی کو اسرائیل کے قبضے میں چھوڑ دینا، یہ تھے وہ مضمرات جو جنرل عامر کے اس آرڈر میں تھے۔ نتیجہ وہی ہوا جو اس ٹائپ کے پینیکی آرڈر کا ہونا تھا۔ مصری فوج تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گئی، ان کو 17,000 to 20,000 کیجویلٹیز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی تقریباً تمام ٹینک اس میں تباہ ہو گئے یا اسرائیل کے ہاتھ لگے۔ 900 ٹینکوں میں سے 700 ٹینک تقریباً تباہ ہو گئے یا اسرائیل کے ہاتھ لگے، اور پورا سینائی بھی 9 جون تک اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ مصر کے مین کامبیٹ یونٹ سینائی میں ہی تھے اور ان کی تباہی کے بعد مصر کے لیے جنگ جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور 9 جون کو مصر نے سیز فائر پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اگر ہم اردن کے فرنٹ کی بات کریں تو یہاں پر اسرائیل ویسٹ بینک اور یروشلم پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ 5 سے 7 جون تک سخت لڑائی ہوئی جس میں اسرائیل کو بھی 3,000 کیجویلٹیز اٹھانی پڑی، لیکن الٹیمیٹلی 7 جون تک اسرائیل نے نہ صرف مشرقی یروشلم بلکہ پوری ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر دیا اور اردنی فوجوں کو شکست دے دی۔ 7 جون کی شام کو ہی شاہ حسین نے بھی سیز فائر منظور کرنے کا عندیہ دے دیا۔
9 جون تک اردن اور مصر دونوں ہاتھ کھڑے کر چکے تھے. 5 دنوں کے اندر ہی اسرائیل نے عرب اتحاد کو مکمل شکست دے دی تھی. لیکن شام جو کہ جنگ سے پہلے سب سے زیادہ وکالت کر رہا تھا عرب لیگ کی کانفرنسز میں کہ جنگ کی جائے, مسلسل جنگ کی جائے, جنگ ہم کریں گے تو ہم جیت جائیں گے, اس کے فرنٹ پر مکمل خاموشی طاری تھی. شام کے فرنٹ پر تعینات اسرائیلی فوج بھی اسرائیل نے شفٹ کر کے اردن کی طرف ڈائیورٹ کر دی تھی اور اردن کی فوج کو مکمل شکست دے دی تھی ان ایکسٹرا فوجیوں کی مدد سے. لیکن شام نے کوئی اٹیک نہیں کیا, کوئی بیلیگرنس شو نہیں کی اور آرام سے جولان ہائٹس پر بیٹھے رہے اور 9 جون کو شام نے سیز فائر ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کر لیا. لیکن اسرائیل اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر موشے دایان نے مکمل طور پر اس اعلان کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ جاری ہے اور انہوں نے جولان کی اہم پہاڑیوں پر 9 جون کو حملے کیے اور 10 جون تک جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا. 10 جون کو اپنے تمام وار ایمز اچیو کرنے کے بعد, ویسٹ بینک, جولان کی پہاڑیاں اور سینائی کے صحرا کو فتح کرنے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ اب ہم سیز فائر کو ایکسیپٹ کر دیں. اپنے تمام وار ایمز انہوں نے حاصل کر لیے, عربوں کو بدترین شکست دے دی اور اس کے بعد 10 جون 1967 کو بالآخر 1967 کی عرب اسرائیلی وار, جس کو 6 روزہ جنگ بھی کہا جاتا ہے, اختتام پذیر ہو گئی. 1967 کی اس وار میں مصر, اردن اور شام کی کل ملا کر 20,000 پلس کیجویلٹیز ہوئیں. اسرائیل کی ٹوٹل 5,000 پلس کیجویلٹیز ہوئیں. ٹینکس اور ایئر کرافٹ میں بھی بہت ڈسپروپورشنیٹ لاسز ہوئے. تینوں عرب ایئر فورسز نے 470 کے قریب طیارے گنوائے. اس کے علاوہ بہت سارے سینکڑوں ٹینکس اور بہت سارا ملٹری ساز و سامان اسرائیل کے ہاتھ لگا. مصر, اردن اور شام کو سوویٹ یونین نے جو اسلحہ گزشتہ 5-6 سال میں سپلائی کیا تھا وہ آلموسٹ پورے کا پورا تباہ ہو گیا, ضائع ہو گیا یا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا. دوسری طرف اسرائیل کے ایکوپمنٹ لاسز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے. اس کے علاوہ اسرائیل نے صحرائے سینا بھی مصر سے چھین لیا اور نہر سویز تک آن پہنچا. نہر سویز سے جو مصر کو ریونیو ملتا تھا وہ بند ہو گیا کیونکہ اسرائیلی فوجوں کے نہر سویز کی ایک بینک پر قبضے کے بعد نہر سویز کی ٹریفک بند ہو گئی. اس کے علاوہ سینائی کے آئل فیلڈز پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اردن کے پاس جو علاقے تھے ان میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ویسٹ بینک تھا اور اس کے علاوہ مشرقی یروشلم میں ریلیجس ٹورزم بھی ہوتا تھا مسجد اقصیٰ کی وجہ سے. اب ان علاقوں پر اسرائیلی قبضے سے اردن کو اکنامیکلی اور اسٹریٹجیکلی بھی بہت بڑا دھچکا لگا. جولان کی پہاڑیوں کی کچھ زیادہ اکنامیکل امپورٹنس تو نہ تھی لیکن وہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اسرائیل کے بارڈر اور دمشق کے درمیان وہ مین آبسٹیکل تھی, مین نیچرل آبسٹیکل تھی اور ان پر اسرائیلی قبضے سے اب دمشق کا دفاع شامی افواج کے لیے مشکل ہو گیا. اس کے علاوہ 1967 کی وار کے کچھ لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی ہوئے جو کہ آج تک بھی امپورٹنٹ ہیں. اسرائیل نے فلسطینیوں کے ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم والے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور غزہ پر بھی قبضہ کر لیا اور لیوی اشکول جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے انہوں نے جنگ کے خاتمے کے 1 دن بعد ہی اعلان کیا کہ اب ہم جنگ سے پچھلی والی کنڈیشن پر نہیں جائیں گے. مطلب یہ تھا کہ جو علاقے ہم نے لیے وہ ہم واپس کسی صورت نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمیں کوئی بہت بڑے کنسیشن دیے جائیں عملی طور پر. لیکن انہوں نے کنسیشنز کے عوض بھی ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم کو واپس کرنے سے ہمیشہ انکار کیا اور آج تک اسرائیل ان علاقوں پر بھی قابض ہے اور جولان ہائٹس پر بھی قابض ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کی بہترین پرفارمنس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس اپنے خیال میں کنفرم کر دیا کہ اسرائیل از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ان دا مڈل ایسٹ اور اس کے ساتھ ان کا الائنس ایک اسٹریٹجک الائنس اور مضبوط ہو گیا. انہوں نے اسرائیل کو اور بیک کرنا شروع کر دیا بلکہ انہوں نے اب اس خواہش کا بھی اظہار کرنا شروع کر دیا کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی طرف سے تعینات کردہ پولیس مین ہوگا. عرب رجیمز جو عرب نیشنلزم کے نام پر چل رہی تھیں, جمال عبد الناصر کی اور شام کی, وہ مکمل طور پر ڈسکریڈٹ ہو گئیں. جیسے 1948 کی وار نے عربوں کی مونارکیز کو ڈسکریڈٹ کیا تھا, اردن کے بادشاہ, مصر کے بادشاہ, ان سب کو ڈسکریڈٹ کیا تھا, اسی طرح 1967 کی وار نے اب جمال عبد الناصر اور شام کی عرب نیشنلسٹ گورنمنٹس کو مکمل طور پر ڈسکریڈٹ کر دیا. 1967 کی اس جنگ میں عربوں کی بدترین شکست کی وجوہات پر اگر غور کریں تو عربوں کی اسٹریٹجک کنفیوژن کہ وہ لڑائی چاہ نہیں رہے تھے لیکن ایسے وقت پر جنگ چھیڑی جب وہ نہیں چھیڑنا چاہ رہے تھے, اس نے اسٹریٹجک کنفیوژن کو جنم دیا. اس کے علاوہ ہیومن فیکٹر انفارچونیٹلی
اٹ پینز می ٹو سے دس، لیکن ہیومن فیکٹر کے معاملے میں عربوں سے بہت زیادہ بہتر رہے اسرائیلی ملٹری مین بھی اور سویلینز بھی۔ اسرائیلی یکجان ہو کر لڑے، ایک ٹوٹل وار ایفرٹ انہوں نے کی اور فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ عربوں کا انٹیلیجنس فیلئر بھی بہت امپورٹنٹ ثابت ہوا کہ وہ پریڈکٹ نہیں کر سکے اسرائیل کی پریمپٹیو سٹرائک کو۔ ان کی ایئر فورسز کی کیئر لیسنس، انہوں نے اپنے جہاز کھلے رن ویز پر چھوڑے ہوئے تھے حالانکہ کرائسس تھا، اسرائیلی ایئر فورس کے لیے وہ جہاز ترنوالا ثابت ہوئے، اور اسرائیل کی ایئر سپرمیسی نے ان کو جتانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سوویت یونین کی بھی بیکنگ اس طرح فل ہارٹیڈلی عربوں کو حاصل نہیں رہی جس طرح امریکہ نے اسرائیل کو ڈیسائسولی بیک کیا۔ بہرحال 1967 کی جنگ عربوں کے لیے ایک بہت تلخ تجربہ ثابت ہوئی۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل رینز سپریم اوور دا انٹائر مڈل ایسٹ، تمام عرب ممالک کی افواج بھی اس کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہیں، اور اسٹریٹجک کیلکولس میں یہ ایکویشن پوری دنیا نے سمجھ لی کہ مشرق وسطیٰ میں اب اسرائیل کی ڈومیننس ہے، اور فلسطینیوں کے حقوق یا فلسطینیوں کو ان کا ایک وطن کا ملنا اب ایک خام خیالی معلوم ہونے لگا۔ یہاں پر ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہسٹریز مسٹریز۔ ہمارے چینل تاریخ اور تجزیہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔